صدر مجلس کے خطاب عالی سے پہلے ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے جناب حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی، شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ رضا نگر فرواری شریف پٹنہ، موصوف موقر عالم دین بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ حضور والا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور 30 منٹ میں اپنی گراں قدر باتوں سے مجمع کو نصیحت فرمائیں۔ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال في موضع آخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکان تک ہے، مگر معراج سرور تو مکان سے لا مکان تک ہے۔ اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ حضرات گرامی، جلسہ کا وقت ختم ہو چکا ہے، یوں سمجھئے کہ وقت ختم ہونے کے بعد میرا بیان ہو رہا ہے۔ اتنی کڑاکے کی ٹھنڈک اور آپ لوگوں کی ہمت کو داد دینا ہوگا۔ نہ جانے کون سا جادو آپ پہ چلایا گیا، اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں لوگ گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتے، لیکن آپ پوری اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کو سلام کرتا ہوں۔ مسجد کا چندہ تو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا چندہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے، ایک اہم ضرورت کی بات میں کروں گا، جس کی ضرورت ہم کو بھی ہے، آپ کو سب کو۔ ہر گھر میں گیس سلنڈر چاہیے نا، ہر گھر میں بجلی چاہیے۔ اگر ایک مہینہ بجلی کٹ جائے کتنے پریشان ہونا، اگر 6 مہینہ کے لیے موبائل کا نیٹ ورک ختم کر دیا جائے کیا عالم ہوگا، ہاکار مچ جائے۔ صرف ایک دن کے لیے اگر انٹرنیٹ سیوا کو روک دیا جائے، پاگل ہو جائے گا ہمارا نوجوان سے، پاگل ہو جائے گا سیدھے۔ رانچی پاگل خانہ میں جگہ نہیں ملے گی، کیوں؟ محض اس لیے کہ انٹرنیٹ نہیں کام کر رہا، ہم جئیں گے کیسے؟ میرے بھائیوں، موبائل کے نیٹ ورک سے کہیں زیادہ، گیس سلنڈر سے کہیں زیادہ، بجلی کی سپلائی سے کہیں زیادہ، واٹر سپلائی سے کہیں زیادہ، جو باتیں میں یہ کہاں چلے بچے لوگ؟ بیٹھو ابھی رکے، کون بلایا آپ لوگ کو؟ ابھی رکے، مجلس کو درہم برہم نہیں کی، جب اتنا ہو گیا تو تھوڑا سا اور سے، جب مردے پہ ایک من مٹی ہے ایک من اور سے۔ تو جو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں،
آپ لوگوں نے مسجد کے لیے دل کھول کر چندہ دیا، یہ مجلس عام مجلس کے برخلاف ہے۔ میں بہت سارے جلسوں میں جاتا ہوں، صدر جلسہ بے خبر رہتا ہے، لیکن یہ واحد جلسہ ہے جس جلسے کے صدر باخبر ہے۔ انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ ہر غلط کام اور اچھا کام میری جانب منسوب ہوگا۔ یہ بالکل ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ کنٹرول میں رکھ رہے ہیں تاکہ جلسے میں کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہونے جائے۔ الحمدللہ خواتین کی مجلس الگ، مردوں کی مجلس الگ، ابھی تک ایک بھی خاتون پہ کسی مرد کی شاید نظر نہ پڑی ہو۔ یہ مینجمنٹ کی بات ہے، تسلیم کرنا چاہیے۔ عموماً جلسے کے صدر بے خبر، بس رسمی طور پر صدارت کا اعلان ہوتا ہے اور شاعر کو بلا کر کے اور اسٹیج پر لگتا ہے کہ آرکیسٹرا کا ناچ کروایا جا رہا ہے، اور صدر بیچارہ کیا کرے، ٹکر ٹکر منہ تاکتا رہتا ہے کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ رہتا نہیں ہے۔ لیکن یہاں الحمدللہ انہوں نے پورا کنٹرول رکھا اور قابو میں رکھا ہے، اس کا اثر میں دیکھ رہا ہوں۔ بس تھوڑی دیر میں جلسہ ختم ہو جائے گا، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی مسجد سے متعلق، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کی تعمیر وہی کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور مسجد کی تعمیر وہی کرتا ہے جو نماز قائم کرے اور آخرت پر ایمان رکھے۔ دوسری آیت پڑھی تھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکتا ہو اور مسجد کو ویران اور برباد کرتا ہو۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ مسجد کو ویران کرنا دو طرح سے، نمبر ایک، مسجد کو مسمار کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے، اور ایک اور مسجد کو ویران کرنا ہے، کیا؟ مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے۔ وہ بھی مسجد کو ڈھانے والا ہے جس نے مسجد کو ویران کیا، اور جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے وہ بھی مسجد کو ویران کرنے والا، ڈھانے والا۔ قرآن مقدس میں 28 جگہ پر مسجد کا لفظ آیا ہے، 28 جگہ۔ انما یعمر مساجد اللہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ 28 جگہ پر مسجد لفظ آیا اور 95 جگہ پر نماز کا حکم۔ مسجد 28 جگہ اور نماز 95 جگہ۔ مطلب سمجھے، مسجد کی تعمیر میں جتنی دلچسپی لیتے ہیں اس کا کئی گنا نماز میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ میں جو ہر گھر کی ضرورت کی بات کرنے چلا ہوں، بس چند ہی لمحوں میں وہ باتیں میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بجھول بجھاتے ہیں آپ کو، بتائیے تو وہ کون سا مکان ہے جو جنت میں جائے گا؟ جنتی مکان، آدمی تو جنتی ہے بہت سارا، لیکن بلڈنگ کوئی جنت میں جائے، مکان جنت میں؟ کون؟ تاج محل جنت میں جائے گا؟ لال قلعہ، قطب مینار، چار مینار نہیں۔ روئے زمین کی واحد بلڈنگ مسجد۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ قیامت کا زلزلہ آئے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں پاس ہو جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، قطب مینار بھی ٹوٹے گا، لال قلعہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تاج محل کے نام و نشان نہیں رہیں گے۔ خلش پیدا ہوتی ہے، اسی محلے کے ایک یادو بھائی کو اپنا بزنس پارٹنر بناتا ہے۔ پانی کی سپلائی میں اسی آبادی کا ایک غیر مسلم اس کا بزنس پارٹنر، وہ کیا کرتا ہے؟ شہر کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے کہ یہ ویران مسجد جو برباد ہے، جوا اور شراب کا اڈا ہو گیا ہے، میں اس
مسجد کو آباد کروں گا۔ اس محلے کے برادران وطن سے رابطہ کرتا ہے، لوگوں نے دل کھول کر تعاون کا وعدہ کیا، شہر کے لوگوں کو لے جاتا ہے، جمعہ کی نماز کا افتتاح کرواتا ہے، اور اس میں تراویح پڑھانے کے لیے مجھ کو کہا، میں نے اپنے شاگرد کو وہاں تراویح پڑھانے کے لیے بھیجا، کہا مفتی صاحب ختم تراویح کے دن آپ آئیے دعا کرنے کے لیے۔ میں گیا 21 کی شب دعا کرنے کے لیے، پورے محلے کے یادو بھائی غیر مسلم ختم تراویح میں آئے ہوئے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحن میں، تراویح ہو رہی ہے، وہ لوگ بیٹھ کے گپ کر رہے تھے۔ ایک ایسا ہے جس کو بزنس پارٹنر بنایا ہے تنویر نے، روزانہ مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، پوچھا لگاتا ہے، تب جا کر کے کام پہ نکلتا ہے۔ اس محلے کی غیر مسلم آبادی شادی بیاہ ہو، پہلے مسجد میں ماتھا وہ ٹیکتے ہیں، تب جا کر کے برات کی روانگی ہوتی ہے۔ میڈیا والے آگے بیان لینے، اس محلے کی عورتوں نے کہا کہ جب تک یہاں آ کے ہم گور نہیں لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کھٹکا لگ جاتا ہے۔ اتنا آدم ملہوظ جو مسجد سے گزرے یوں کر، میرے بھائیوں ایک تنویر لڑکا محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر، کیسے آباد کرے محلے کے نوجوان کو اپنا بزنس پارٹنر بناتا ہے، اور وہ غیر مسلم روزانہ جھاڑو پوچھا لگاتا ہے، اور اس میں جمعہ کی نماز بڑی شان سے جمعہ کی نماز ہوتی ہے، 5 وقتہ نماز پابندی سے نہیں ہو پاتی ہے، لیکن اس تنویر نے کیا کہ جماعت والوں کو کہا کہ وہاں بھی جماعت لے کے جائیے، گشت مت کیجئے گا، کم سے کم مسجد ہی میں تعلیم تو کیجئے گا، مسجد تو آباد ہوگی۔ جماعتیں آتی ہیں 3 دن 4 دن وہاں قیام کرتی ہیں، 3 دن 4 دن تو مسجد آباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کسی سے کام کروا لے گا۔ غیر مسلم جھاڑو پوچھا لگا رہا ہے، ہم نے اگر آباد کیا تو کون سا کمال کر دیا۔ کاندھلا کی مسجد ابھی بھی گواہ ہے، ضلع مظفر نگر میں کاندھلا کی مسجد ہے، جہاں ایک زمین کو لے کر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، کاندھلا میں ایک زمین کو لے کر کے ہندو مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ میرٹھ ڈسٹرکٹ کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، بہت دن سے جج پریشان تھا کہ کریں تو کیا کریں، کسی کے پاس کھاتا کھسرا نہیں، قبالہ نہیں، ثبوت نہیں، دونوں کے پاس صرف دعویٰ ہی تھا کہ میری زمین تو میری زمین، مسلمان کہتا ہے میری، غیر مسلم کہتا ہے میری۔ ڈسٹرکٹ کورٹ انگریز تھا جج تھا، وہ پریشان تھا۔ غیر مسلم نے کہا کہ حضور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سن رہے ہیں آپ لوگ کہ سنتے سن ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں غیر مسلم کہتا حضور میں عدالت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو۔ اس زمین کے گواہ ایک مسلمان ہیں، ان کو میں گواہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک مولانا صاحب، وہ جو گواہی دے دیں گے ہم مان لیں گے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ یہ مسلم بھائی سے پوچھا جائے کہ مسلمان کی گواہی مانے گا یہ؟ کہا کون گواہ ہے؟ کہا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، نام ابھی ذہن سے نکل گیا، وہ عالم دین ہے، ان کو میں گواہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کورٹ نے کہا جو بولو جی مانو گے؟ مسلمان سوچا کہ مولوی صاحب ہیں تو ہمارا تو سائیڈ لیں گے ضرور، کہاں مانیں گے ہم؟ اس دوران مسلمان نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں کیس جیت جاؤں گا تو اس زمین پر عالیشان مسجد بناؤں گا۔ ادھر غیر مسلم نے اعلان کر دیا کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو اس زمین پر عالیشان مندر بناؤں گا۔ لیجئے بھائی، 2 آدمی کا جھگڑا مسجد مندر کا جھگڑا ہوگا، ماحول بہت گرم ہوگا، بہت گرم۔ نوٹس گیا گواہ کے پاس، عالم دین حضرت مولانا
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ان کے پاس کہ فلاں تاریخ پہ آ کر کے گواہی دو میرٹھ کوٹ میں. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دینے نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ پوری زندگی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، پوری زندگی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اور اس کورٹ کا جج انگریز ہے. میں اسی استاذ کا شاگرد ہوں جس نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. کس نے دیا تھا فتویٰ؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. میں اسی استاذ کا شاگرد ہوں جس نے ہندوستان کی آزادی کا اعلان سب سے پہلے کیا تھا. اس لیے میں نے طے کر رکھا ہے کہ پوری زندگی کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، اور میرٹھ کوٹ کا جج انگریز ہے، اس لیے میں نہیں کر سکتا. دوبارہ نوٹس جاری ہوا. کہا کہ ٹھیک ہے، تم چہرہ مت دیکھنا، تم ادھر گھوم کے گواہی دے دینا. آ جا، کورٹ سے اتنی فیسلٹی ملے گی گواہ کو. جی کہا ٹھیک ہے، آؤ، مت دیکھنا چہرہ، ادھر گھوم کے گواہی دے دینا. ہاں، نام آ گیا مفتی الہی بخش. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ کون تھے؟ مفتی الہی بخش. انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں کیسے جا کے گواہی دے سکتا ہوں؟ کورٹ نے کہا آؤ ادھر گھوم کے گواہی دینا. آئے، مسلمان خوش تھا کہ ہمارے حق میں گواہی ملے گی. لیکن اللہ اکبر، عدالت فیصلہ کے دن عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. کورٹ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. مسلمان ہزاروں کی تعداد میں، غیر مسلم ہزاروں کی تعداد میں. کورٹ کا پورا علاقہ بھرا ہوا تھا، پوری باؤنڈری. کیونکہ بہت اہم مقدمہ تھا نا. سنیے گا، مفتی الہی بخش نے ادھر گھوم کے گواہی دیا. میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں زمین یہ مسلمان کی نہیں بلکہ یہ ہندو بھائی کی زمین ہے. مسلمان مدعی نے کہا کہ ارے مولوی صاحب بک گیا بک گیا بک گیا، لیکن گواہی تو دے دیا کہ غیر مسلم کی زمین ہے. اب سنیے کورٹ کا فیصلہ. کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، تمام شواہد اور ثبوت کو فراہم کرنے کے بعد، گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد کورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مقدمہ نمبر اتنا میں فلاں مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ انگریز جج نے لکھا کہ مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا. کیوں؟ یہ اسلام کی کرشمہ سازی ہے کہ مفتی الہی بخش حق بولا، سچ بولا. مسلمان کے خلاف گواہی جائے جاتی رہے، لیکن بولوں گا میں سچ بولوں گا. عدالت میں مفتی الہی بخش نے اسلام کا نام روشن کر دیا. یہ سچی گواہی کا اثر ہوا کہ وہ غیر مسلم جو کہہ رہا تھا کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو مندر بناؤں گا، وہ لوگ فوراً مفتی الہی بخش کے قدموں پہ گر جاتے ہیں. کہتے ہیں جس دھرم نے، جس دین نے ان کو سچی گواہی دینے پر مجبور کیا، اس دین سے سچا کوئی دین نہیں ہو سکتا. پڑھائیے کلمہ، پڑھائیے کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ مندر بنانے کی بات کرنے والا غیر مسلم بھری عدالت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہوتے ہی وہ کہتا ہے میں نے پہلے میں نے وعدہ کیا کہ کیس جیت جاؤں گا تو مندر بناؤں گا. اب میں وعدہ کرتا ہوں، اب چونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو اب اسی زمین پر عالی شان مسجد بناؤں گا. اسی نو مسلم کی بنائی ہوئی مسجد ابھی بھی کاندھلا میں موجود ہے. جا کے دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے. وہ مسجد آج تک ہے. کس نے بنایا؟ ایک نیا مسلمان ہوا اور مسجد بنایا. میرے بھائیوں، مسلمان وہ ہیں
جو سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، چاہے ہمارے خلاف بات چلی جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ یہ مسجد جنتی بلڈنگ ہے، جنتی مکان ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جنت میں چلا جائے تو تعاون کرتے رہیے۔ یہ تعاون کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قسط میں نہیں، 2 قسط میں، 3 قسط میں۔ ایک اور آئیڈیا میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ مسجد میں تقریباً ایک وقت میں کتنے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پورے بھر 500 آدمی، مثال کے طور پر 500 آدمی ایک وقت میں۔ کل بجٹ 300، ہم 500 مان کے چلتے ہیں۔ مسجد کا کل کاسٹ جو بتلایا ہے فنیشنگ کے ساتھ 11 لاکھ کا، 11 لاکھ۔ اس 11 لاکھ کو ہم 500 پہ تقسیم کرتے ہیں تو ایک نمازی کی جگہ 2200 روپے، ایک نمازی کی جگہ ڈھلائی کرنے میں، فنیشنگ میں 2200 روپے۔ تو کیا ایک نمازی کی جگہ ڈھلائی کرنے کی صلاحیت کسی کو نہیں ہے؟ ایک بار میں نہیں، 2 بار میں دیجیے۔ حضرت کا اعلان کر دیا صدر اجلاس کا تو اب یہ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہاں، یہ آخری میں اعلان کرنا چاہیے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ اب کیا، اب تو جو گھٹے گا وہ دے ہی دیں گے، اب ہم کو دینے کی ضرورت۔ ارے وہ دیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، وہ جنت میں جائیں گے، اور آپ کو بھی تو جنت میں جانا ہے نا۔ تو آپ اپنا ویوستھا کیجئے۔ انہوں نے تو اپنا انتظام کر لیا، لیکن آپ کے جوش میں کمی نہیں آنی چاہیے، آپ کے ولولے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کیا منٹ ہو؟ 25 ہو گیا، 15 ہو گیا، 5 منٹ اور لے لیجیے، 5 منٹ اور۔ ابھی تو انجن گرم بھی نہیں ہوا، اب مس کال آ گیا ختم کرنے کا، کہیں کہ اتنا دور سے بلائے تھے۔ سنیے، مسجد کس کام کے لیے بنا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ آئیے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے وہ میں بتلاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی۔ رزق کی تنگی کے میں سب مبتلا۔ ٹیچر ہے، 70,000 سیلری اٹھا رہا، پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا۔ بیوی بھی ٹیچر، اپنے ٹیچر، بیٹا دبئی میں ہے، 4 راستے سے پیسہ آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ جہنم ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لینا۔ رزق کی تنگی سب، جو جتنے میں ہے اتنے میں پریشان ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ رزق کا دروازہ لاک ہے، بلاک ہے، سیل ہے، چابی ہمارے پاس ہے۔ وہ رزق جناب زبیر انصاری صاحب جو نامہ نگار ہیں، پترکار ہیں، انہوں نے 2500 روپے دیے ہیں، ایک مسلح بھر جگہ انہوں نے اپنے نام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اور بھی اپنے دوست احباب سے بھی لا کر کے دیا کیجئے۔ بہرکیف رزق میں تنگی کیوں ہے؟ پہلے ایک آدمی کما کر ساری بیٹیوں کی شادی کیا، بیٹا کی شادی کیا، گھر بنایا، زمین خریدا۔ ایک آدمی کی کمائی میں اتنی برکت تھی، لیکن آج 4 آدمی مل کے کما رہا ہے۔ کھانے والا 4 آدمی اور کمانے والا بھی 4 آدمی، جتنا کھانے والا اتنا کمانے والا بھی، پھر بھی برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رزق کا دروازہ لاک ہے، برکت بند ہے۔ آئیے، رزق کا مین گیٹ نمبر 1 12 گیٹ ہے، 12 گیٹ کھلوانے میں لمبا ٹائم لگے گا، 5 منٹ میں جتنا گیٹ کھلے گا بس ہو گیا۔ ساری بات بتانے کا ٹھیکہ نہیں لیا میں نے۔ رزق کا مین گیٹ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی پابندی کرو۔ یہ نماز کی پابندی رزق کا مین گیٹ ہے۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، سمجھ جائیے نماز میں ڈنڈی مارنا۔ اگر یقین نہ آئے، آئیے ہاتھ ملائیے، ہاتھ ملا لیجیے، 40 دن کے لیے ایگریمنٹ کر لیجیے کہ 40 دن میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے۔